فرمایا حضرت شیخ حیوہ نے کہ بات یہ ہے کہ جب میری ماں میرے سر کے اوپر ڈنڈا مارتی ہے تو رات میں جب مجھے تکلیف کے ساتھ میں سوتا ہوں تو رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بڑے محدث تھے حضرت شیخ محدث حیوہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے محدث بھی تھے، بہت اونچے درجے کے بزرگ بھی تھے حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نوجوانی کا عالم ہے اور حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، اور حدیث پڑھنے کے لیے ان کے سامنے سینکڑوں اور ہزاروں طلبہ موجود رہتے تھے۔ وہ بیٹھتے ہیں اور ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے حدیث پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ ایسے موقع پر ان کی ایک بوڑھی ماں ہے حضرت حیوہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بوڑھی ماں کبھی کبھی ان کے پاس آتی ہے اور ایسے انداز سے پیش آتی ہے کہ ان کے جو شاگرد اور ان کے جو تلامذہ ہیں وہ بھی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کی والدہ نے مرغی کے بچے پالے ہوئے تھے، مرغیاں پالی ہوئی تھی، اور مرغیوں کو دانہ ڈالنا اور پانی ڈالنے کی ذمہ داری حضرت حیوہ کی تھی۔ حضرت حیوہ ہی ان کو پانی اور دانہ وغیرہ ڈالتے تھے۔ جب صبح سبق پڑھانے کے لیے آتے تو دانہ ڈال کر کے آتے، دوپہر میں جاتے تو دانہ ڈالتے پانی رکھتے، شام میں جاتے پھر دانہ ڈالتے پانی رکھتے۔ اتفاق کے طور سے ان کی والدہ کی عمر 100 برس تھی اور وہ بھول جایا کرتی تھی کہ مرغیوں کو دانہ اور پانی ڈالا گیا کہ نہیں۔ اب وہ بھول کی وجہ سے آتی تھی، ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، سامنے شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ پیچھے سے آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے این ابن حیوہ، این ابن حیوہ، میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے، میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے۔ حضرت حیوہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ راستہ دے دو، چنانچہ راستہ دیا جاتا ہے۔ وہ راستہ بند کر کے وہاں آتی ہے تمام شاگردوں کے سامنے، محدث ہیں اپنے زمانے کے بڑے، حدیث کی کتاب سامنے موجود ہے، حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، وہ ایسے لاٹھی لیتی ہے، ڈنڈا لیتی ہے اور ڈنڈا لے کر کے اپنے بیٹے کو مار دیتی اور کہتی ہے کہ یہاں پڑھانے کے لیے چلا آیا، مرغیوں کا دانہ کون ڈالے گا، مرغیوں کا دانہ کون ڈالے گا، یہ کہتی ہے اور ڈنڈا مار دیتی ہے۔ وہ بڑی شرافت کے ساتھ اور بڑی صالحیت کے ساتھ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے بندے کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اماں ابھی تو میں دانہ ڈال کر کے آیا ہوں، آپ کو بھول لگ جاتی ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا۔ کبھی زبان سے ذرہ برابر ان کے کوئی کلمہ نہیں نکلتا، خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ماں تجھے بھول لگ جاتی ہے، تجھے یاد نہیں رہتا، اور ماں کے دل کے اوپر احساس نہ ہو جائے اور اس احساس میں کوئی زبان سے ان کی بات نہ نکل جائے، تو اس وجہ سے خاموشی کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، دانہ ڈال کر پانی رکھ کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزرتی ہے، پھر آ کر کے وہی منظر ہوتا ہے کہ آ کر کے پھر ڈنڈا مارتی ہے والدہ اور پھر خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ جب ماں نے سر کے اوپر ڈنڈا مارا تو وہ ڈنڈا ذرا تیز لگا اور وہ ڈنڈا اتنے زور سے لگا کہ جس سے کہ سر کے اندر ایک زخم ہوا اور سر سے خون بہنے لگا۔ ماں کا ڈنڈا تھا، برداشت کیا سعادت مند بیٹے نے، خاموشی کے ساتھ بیٹا چلا گیا، دانہ ڈال کر کے پانی رکھ کر کے واپس آیا تو سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اب جب پڑھانا شروع کیا تو رونے لگے۔ روزانہ برداشت کر لیا کرتے تھے لیکن آج برداشت نہ ہوا، آج زخم گہرا ہوا تو اس لیے رونے لگے، تکلیف ہونے لگی پڑھاتے ہوئے، آواز نکل رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، سر کے اندر حرکت ہو رہی ہے تو تکلیف، رونے لگے۔ ایک شاگرد کہنے لگا کہ حضرت آپ روزانہ ڈنڈے کھاتے ہیں ماں کے، آپ یا تو اس کو بتا دیں کہ ماں تجھے بھول لگ جاتی ہے، تجھے یاد نہیں رہتا، اور اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے تو کم از کم یہ کر لیں کہ روزانہ آپ باہر کی کنڈی لگا کر کے تالا لگا دیا کریں۔
اور جب تک آپ واپس جائیں گے ماں یہ بھول جائے گی کہ باہر تالا لگا ہوا تھا یا نہیں. ماں کو یاد نہیں رہتا تو ماں کو یاد نہیں رہے گا کہ باہر تالا لگا ہوا تھا، تالا کھلا ہوا تھا. وہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پیٹے گی، دیکھے گی باہر سے کنڈی بندہ، پھر واپس چلی جائے گی، پھر دروازہ پیٹے گی، واپس چلی جائے گی. اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ باہر سے تالا لگا ہوا تھا اور میں نے دروازہ پیٹا تھا. تو اس لیے آپ کو میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ آپ باہر سے تالا لگا دیا کریں اور آ جایا کریں پڑھانے کے لیے، اس کے بعد واپس تشریف لے جائیں. تو کہنے لگے کہ بیٹے تیری رائے تو اچھی ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی ماں کے دروازے پر تالا لگا دیا تو میرے خوابوں کے اوپر تالا لگ جائے گا. تو شاگرد کہنے لگا کہ حضرت میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ حیوہ نے، کہ بات یہ ہے کہ جب میری ماں میرے سر کے اوپر ڈنڈا مارتی ہے تو رات میں جب مجھے تکلیف کے ساتھ میں سوتا ہوں تو رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بڑے پیار سے اور بڑی شفقت اور محبت سے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتے ہیں کہ حیوہ، آج تیری ماں نے تیرے ڈنڈا کہاں مارا؟ کبھی یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حیوہ، آج تیری ماں نے تیرے ڈنڈا کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں ڈنڈا مارا. اللہ کے رسول یہاں ہاتھ رکھ دیتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ اور کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہاں بھی مارا. تو اللہ کے رسول اپنا ہاتھ یہاں رکھ دیتے ہیں. خدا کی قسم جہاں جہاں میرے پیارے نبی ہاتھ رکھتے ہیں وہاں سے میری تکلیف، میرا درد دور ہو جاتا ہے اور صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میرا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر میں نے اپنی ماں کو روکنے کے لیے اور ماں کے ڈنڈے کھانے کی وجہ سے ماں کے دروازے پر تالا لگا دیا تو میرے خوابوں کے اوپر تالا لگ جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں تشریف لا کر کے تسلی دے رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں، وہ ماں کے ڈنڈوں کی برکت ہے. ماں کے ڈنڈے جس روز ختم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آنے بند ہو جائیں گے.